صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے اور مختلف شعبوں میں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے سے ہوگا. 2 ایڈوائزرز چیف سیکرٹری جناب بی آر سبرامنیم صاحب اور تمام انتظامی سیکرٹریز کو کروڑ روپے فراہم کر رہی ہیں. اس کام کے تحت جموں کشمیر کے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں 2 سینٹرز کا ٹیکس کو دور کرنا اور اس سلسلے میں کا جو یوتھ ہے اس سلسلے میں اور لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا صاحب، سماجی کارکن جناب ظفر سریش والا صاحب یا شری بی کے کوہلی صاحب ڈویژنل کمشنر کشمیر، شری وجے کمار صاحب آئی جی پی کشمیر. جفر صاحب کو میں دھنیہ دیتا ہوں کہ یہ پہل انہوں نے یہاں آرمبھ کی ہے. پیچھے جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو بات چیت میں انہوں نے فائنینشیل انکلوژن پر ایک ورکشاپ کو اور پھر اس کام کو کیسے آگے بڑھایا جائے تو جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے اس پر چرچا کی تھی. اس یاترا میں نوجوانوں کو کیا سہولیت دی جا سکتی ہے، فائنینشیل لٹریسی اس کا کیسے مادھیم بن سکتا ہے، ایک لمبی بات ان سے ہوئی تھی. میں بات شروع کروں اس کے پہلے مشن یوتھ کی یہاں چرچا ہوئی ہے. موٹے طور پر سرکار کے اندر وبھن وبھاگوں میں یوتھ کے لیے انیک کارکرم چلتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں ایک ہاتھ کیا کر رہا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. ایک وچار آیا تھا کہ جو بھی سرکاری محکمے ہیں جن میں یوتھ کے لیے یوجنائیں ہیں ان کو کوآرڈینیٹڈ ڈھنگ سے پورے یوٹی میں چلایا جائے، اور اس کے انترگت مشن یوتھ کی پریکلپنا آئی تھی. جموں اور سری نگر میں 2 بڑے سینٹر بنانا، ہر ضلع میں ایک اس کا سینٹر بنانا، ایک لین ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کھڑا کرنا. پھر 31 اکتوبر کو یہیں ہم سب ملے تھے. اس میں اکیڈمیا کے لوگ بھی تھے، انڈسٹری کے لوگ بھی تھے، ہمارے یوٹی ایڈمنسٹریشن کے بھی لوگ تھے. میں سب کا نام لوں اچت نہیں ہے. ایک دن بھر کا کارکرم ہوا تھا اور وہاں سے بات آگے بڑھی ہے. جس بات کا ذکر یہاں فائنینشیل لٹریسی کا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ساماجک اور راجنیتک وکاس میں اس کا مہتو تو ہے ہی، سماج کے آرتھک وکاس میں بھی اس کا خاصا مہتو ہے. وہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ مزدوری کرتا ہے. اور اسی طرح تعلیم بغیر اسکل کے وہ بھی ادھوری رہتی ہے. تو آپ یہ کوشش کرو. تو ہم نے ان کے کہنے پر اس زمانے میں ایک شروع کیا انیشیٹو جس کو ہم یہ کہتے تھے مین اسٹریمنگ اینڈ امپاورمنٹ آف مسلمس تھرو ایجوکیشن. اس کے بعد جب ہم آگے چلتے گئے 2014 کے بعد سلیم صاحب جڑے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں. سلمان خان جو مشہور اداکار اور ان کے والد جو سلیم خان ہیں اسکرپٹ رائٹر، انہوں نے کہا یار یہ نام بڑا لمبا ہے، تو انہوں نے اس کو نام کو تعلیم کی طاقت کہا. اور پھر ہم نے اس کو سوچا کہ صرف تعلیم نہیں، تربیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیریکٹر بلڈنگ. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ تعلیم یافتہ ہیں لیکن ان کی کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی تو وہ تعلیم سے نفع نہیں پہنچا بلکہ نقصان پہنچا. تو ہم نے سوچا کہ تربیت بھی ہونی چاہیے، اس لیے اب اس کو تعلیم و تربیت کے عنوان سے چلاتے ہیں. اس میں میں نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں، 3 چیزیں مجھے سمجھ میں آئی کہ ہمیں، اور پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے، لیکن جب ہم کرتے گئے تو پتا چلا کہ یہ تو اس ملک کے ہر کمزور آدمی کی یہ ضرورت ہے. تو ہم نے اس کو ایک دم براڈ کر دیا پچھلے 2-3 سال سے. تو اپارٹ فرام گورنمنٹ جابس ہمیں یہ ایونیوز کریٹ کرنے ہیں، اور میرا پورا یقین ہے کہ ود دا پریزنٹ ڈسپنسیشن ود آنریبل لیفٹیننٹ گورنر جناب منوج سنہا صاحب ان دا چیئر، ان کا بہت ہی ایک پرو یوتھ آؤٹ لک ہے. میں نے خود وہ آبزرو کیا ہے کہ یہاں کے نوجوان صحیح راستے کی طرف جائیں، ترقی کر پائیں، پروگریسو ہو پائیں، اور کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی زندگی بہتر کریں، اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کریں، اپنے اہل و عیال کی زندگی بہتر کریں، جموں اور کشمیر کے عوام کی خدمت کر سکیں، اپنے ملک کی خدمت کر سکیں.
اور وہی فوکل پوائنٹ مشن یوتھ کا بھی ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں.